بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. جو ریحان احمد یوسفی جن کو آپ ابو یحییٰ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈسکشن اللہ تعالیٰ کا تعارف، خدا کا تعارف اور اس اسکیم کا تعارف جو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اس کو پلیز آپ اگر ایون ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب یا مسلک سے ہوں، ایک دفعہ گزارش ہے لازمی سنیں. کوئی ہمارا الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، یعنی کہ یہ ویڈیوز میں اپنی یوٹیوب پہ مونیٹائز بھی نہیں کر رہا تاکہ آپ کو نیت پہ شک نہ ہو، کیونکہ اکثر یہ ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے تعصبات جو ہوتے ہیں. پلیز اس کو آج سنیے، لمبی ویڈیو ہے بیکاز اس پروردگار کا تعارف ہے اور قرآن سے تعارف ہے. تمام تر تعصبات سے، سیاسی، مذہبی، کلچرل، مسلکی، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے یہ حقیقی تعارف جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے اس ہستی کا، آج اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. پلیز میں اس ویڈیو کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں بیکاز آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کا اٹینشن سپین اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں موت آ رہی ہے، موت بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے. ہم اکثر زندگی کی ایکٹیویٹیز میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم موت کو فراموش کرتے رہتے ہیں، زندگی میں بات نہیں کرتے اس کے بارے میں. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ زندگی میں جن بھی چیزوں میں مصروف ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ٹائم بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے جب آپ شاید زمین کے 6 فٹ نیچے ہوں گے. آپ کے سارے مشاغل رک جائیں گے، آپ کی آنکھ بند ہوگی اور پھر اس دنیا میں بہرحال کبھی آپ واپس نہیں آئیں گے. دس پراسپیکٹ ڈیمانڈس a certain level of attention کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کیا اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے نہیں ہے. ان کویسچنس کو تھوڑا سا سیریسلی ٹائم دیں. اپنے زندگی کی مشغولیات سے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال لیں روز کہ ان سوالات کے دیانتداری کے ساتھ جوابات ڈھونڈنے میں. اس میں یہ ویڈیو آپ کی مدد کرے گی. آپ کوئی بھی ہیں، پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں. یہ ہماری طرف سے ایک بڑی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، لوگوں کو کسی طریقے سے متوجہ کریں کہ یہ جس دنیا کے میٹرکس کے اندر ہم ہیں، اس میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں بیکاز دنیا میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی موت جیسی ایک حقیقت کو فراموش کر بیٹھیں اور جب موت سامنے آئے تو پھر ہمیں پچھتاوا ہو. اور اس سے بھی بڑا پچھتاوا ہو کہ جب اصل زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، اس بینگ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، تو پھر آپ امیجن کریں کیا پچھتاوا ہوگا، کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے اس دن کی کوئی تیاری نہیں کی. سو ایون ریگارڈلیس آف دا فیکٹ یو بلیو ان اٹ اور ڈونٹ، پلیز گیو دیز کوسچنز امپورٹنس ان یور لائف. جس طرح ہم دن میں 2 گھنٹے جم جاتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آپ کے ان سوالوں کے لیے علمی طور پہ آپ جم جائیں 1 گھنٹہ. ہمیں بھی سنیں، باقیوں کو بھی سنیں، لیکن ان سوالوں کو سنجیدگی سے پوچھیں، پرسسٹنٹلی پوچھیں، بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ کوئی سستی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہے اپنی ہدایت کے معاملے میں، اور ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو کم از کم دیانتداری اور پرسسٹنس شو کرتے ہیں اس ہدایت کو پانے کے لیے. سوال پوچھتے ہیں، جوابات ڈھونڈنے کی پرسسٹنٹ کوشش کرتے ہیں اور سنجیدگی سے اور دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں. سو پلیز آئیے ہم بھی سنجیدگی سے، دیانتداری سے، ود پرسسٹنس سوال بھی پوچھیں، ان کے جوابات کو ڈھونڈنے کی بھی جرنی کریں. اور آج یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ڈیوائڈنگ اٹ ان 3 پارٹس تاکہ آپ جب بھی موقع ملے دیکھ سکیں. There is no ulterior motive here. There is no monetization, nothing. The only request is متوجہ ہوں، موت کو روز یاد کریں اور ان سوالوں کو پوچھیں اور ان کے جوابات ڈھونڈنے میں دیانتداری، پرسسٹنس اور سنجیدگی جو ہے دیں. دن میں آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. So I hope this will be of help and let's start. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج I'm extremely excited جو میں اور ریحان بھائی، جن کو آپ بڑا فیمسلی جانتے ہیں ابو یحییٰ، the writer of amazing novels like جب زندگی شروع ہوگی، قسم اس وقت کی، اور and many others. آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں بیکاز ہم جو کہتے ہیں زندگی میں کہ جس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم نے ملنا ہے مرنے کے بعد، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ کیسا رب ہے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. There are many misconceptions around the world about the nature of that being. So آج میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ میں نے ایئر پوڈز بھی منگائے ہیں اور ایک مائک بھی منگایا، اللہ کرے صحیح کام کر جائے. Because very important topic. So please welcome ہمارے بھائی ریحان احمد یوسفی المشہور ابو یحییٰ. کیسے ہیں آپ ریحان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل فرسٹ کلاس. اچھا ریحان بھائی، آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے.
ویری لیس ٹاکڈ اباؤٹ، اس پہ بات نہیں ہوتی، اور نتیجتاً یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ، خدا، گاڈ، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، کے بارے میں بہت غلط تصورات ہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں۔ فلسفے کا ایک علیحدہ خدا ہے جو ایک امپرسنل خدا ہے، پھر یہودیوں کا ایک علیحدہ خدا ہے، عیسائیوں کا ایک علیحدہ خدا ہے، مسلمانوں کا بھی ایک علیحدہ خدا ہے، لیکن پھر ایک خدا ہے جس کا تعارف ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اگر سارے تعصبات سے پاک ہو کے دیکھا جائے، سب تعصبات سے، مذہبی بھی، کلچرل بھی، سیاسی بھی، کیا تعارف ہے؟ کون ہے وہ خدا جو قرآن میں جس کا ہمیں تعارف ملتا ہے، جس کے 99 ایٹریبیوٹس بھی ہمارے سامنے ہیں؟ ابو یحییٰ بھائی، اوور ٹو یو۔ پہلے تو ایک چیز میں واضح کر دوں جو آپ نے شروع میں گفتگو میں کہی کہ اللہ، گاڈ، خدا، پہلا جھگڑا تو ہمارے یہاں اب نہیں پڑ جاتا ہے۔ میں چونکہ عام طور پر جب لکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی خدا کا لفظ بھی استعمال کر لیتا ہوں، اور ہمارے ہاں یہ عام تعبیر ہے، تمام اہل علم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، اگر گستاخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے، اس طرح نیشنلائز کیا ہے، یعنی قومی دیوتا کی طرح اس کو ہم نے نیشنلائز کر لیا ہے کہ ہم اس پہ بھی جھگڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ کہا جائے، گاڈ نہ کہا جائے، اور اس پہ اچھا خاصا جھگڑا پڑ جاتا ہے ہمارے یہاں۔ بالکل لوگ مجھے اکثر ای میل کرتے ہیں، مجھے کمنٹ فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت اچھا آپ لکھتے ہیں، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، بس ایک مہربانی کریں کہ خدا لکھنا چھوڑ دیں۔ ہاں جی، یہ بھی ہے، بالکل۔ یہ اکثر میں بھی جب قطع کلامی معاف ٹویٹس کرتا ہوں نا، تو کہیں اگر خدا لکھ دوں یا گاڈ لکھ دوں تو نیچے ایک سٹریم آف کامنٹس آتی ہے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن پلیز رائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسٹیڈ آف گاڈ اور خدا۔ تو یہ باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے مینٹالٹی ہوتی تھی نا کہ ہر قبیلے کا ایک اپنا خدا ہوتا تھا، پیگنزم بھی یہیں سے جنم لیا کہ ہر سوسائٹی کا کلچر کا اپنا خدا ہوتا تھا، تو ہمارے اندر بھی شاید یہی ایسپیکٹ آ گیا کہ ہم ایک اسپیسیفک ٹائپ آف خدا جو ہے اس کو جانتے بھی ہیں اور آگے پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے بارے میں جو تعارف کرایا ہے اس میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے، بیکاز واٹ آئی ہیو فاؤنڈ آؤٹ، the reason I fell in love with اللہ تعالیٰ اس کہ جب ان کا وہ تعارف آیا جو قرآن میں دیا جاتا ہے، آپ یقین جانے وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ میں واقعی یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو آپ تصور نہیں کر پاتے اس خدا کے ساتھ جو باقی دنیا میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ کیا ڈفرنس ہے اس خدا میں اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ میں؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی تھی کہ یہ جو نام کے حوالے سے، اس میں تو میں عرض کروں کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کے نزول کے وقت ہی پیش آ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ اسم استعمال کیا تھا جو عربوں کے لیے اجنبی تھا۔ تو اس پہ انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ مسیحی حضرات جو ہیں ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے اس صفت سے، اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارا جاتا تھا، تو جب یہ قرآن مجید نے رحمان کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا اور اعتراض کیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے وہ نازل کی، قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ تم اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو، تم جس نام سے بھی پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو یہ قضیہ اسی وقت پیش آیا تھا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نام اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت ہو جس سے اس کا اچھا تصور سامنے آ رہا ہو۔ تو یہ بات تو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہا جائے، رحمان کہا جائے، خدا کہا جائے، گاڈ کہا جائے، وہ وہی ہستی رہتا ہے جو وہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نام کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، هو الاول والآخر۔ نام کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو، ایک طویل وقت گزرا، بلکہ ہمیشہ سے، وقت تو یہ کہنا مناسب نہیں کہ ایک وقت گزرا ہے، ہمیشہ سے خدا تنہا رہا ہے، یہ تو ایک زمانے میں آ کے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو نام کی ضرورت مخلوق کی ہے، جو اچھے نام چاہے مخلوق نے چن لیے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ الہ ہے اصل میں، اور الہ کے ساتھ جب دی ملایا گیا الالہ، تو پھر یہ الالہ کا لفظ بولتے بولتے اللہ رہ گیا۔ تو یہ بھی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بلند ہیں، جب مخلوق ہی نہیں تھی تو انہیں کسی نام کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو جو ہیں سو ہیں۔
تو جب مخلوق انہوں نے پیدا کی تو مخلوق نے انہیں نام سے پکارا، اور وہ نام محبت والے تھے، وہ خوبی والے تھے. اس لیے کہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنا بھی میں سوچتا ہوں، میں قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، تو یقین کیجئے آپ نے والدین کی بات کہی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں والدین غیر لگنے لگتے ہیں. ان کی محبت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ والدین کی محبت بھی غیروں کی محبت لگنے لگتی ہے. اس لیے کہ والدین کے ساتھ اگر آپ کوئی، اللہ نہ کرے لیکن کوئی شخص اگر بدتمیزی کرے اور ان کی حکم عدولی کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو دیکھیے والدین کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مجرموں کو، سرکشوں کو، نافرمانوں کو دیتا چلا جاتا ہے، عطا کیے چلا جاتا ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے، آخری وقت تک مہلت دیے جاتا ہے. گویا کہ جسے کہنا چاہیے نا کہ پیچھے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حتی الامکان یہ لگتا ہے کہ شدید ترین خواہش ہے، انہیں انتہائی زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس برے انجام سے بچائیں جو آگے آ رہا ہے. تو یہ بات گرچہ کہیں بیان تو نہیں ہوئی. ایک قطع کلامی کر لوں میں. کل سورہ اسراء پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اور بے شک انسان کو ہم نے بڑا انگریٹفل پایا. نا شکر گزار کیا کہیں گے اس کو، انگریٹفل کو نا شکرہ پایا ہم نے. اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر انسان جتنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت بھیجتا ہوں، انسان اتنا ہی سرکش ہوتا جاتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ انسان کو نا شکرہ پایا لیکن میں بہت غفور الرحیم ہوں. حتی الامکان تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچ جائیں اور اس ابدی بادشاہی کو حاصل کر لیں. یہ والا جو اللہ تعالیٰ ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں اتنا عرصہ لگا یہ والا تعارف اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے میں. میرے اوپر تو ایک ڈیفرنٹ امپریشن تھا. آپ نے پچھلی دفعہ بڑی زبردست بات کی کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو واقعی ایک ویلن بنا دیا ہے. یعنی کہ وہ تو صرف اوپر لگتا ہے کہ بیٹھے ہیں سزا دینے کے لیے، کوڑے مارنے کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے. اور جو اللہ کی مخلوق ہے غیر اللہ، اس کو ہم نے مسیح بنا لیا. پرسنالٹیز کو، ہسٹوریکل فگرز کو، مذہبی پرسنالٹیز کو، کہ وہ بچا لیں گے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنا جہنم میں اور وہ کسی طریقے سے ہمیں بچا لیں گے. پتہ یہ چلا، میری دنیا اس لیے بدلی کہ پتہ یہ چلا کہ معاملہ الٹا ہے. صرف اللہ ہی ہے جو کہ سراسر رحمت ہے، جو کہ لٹرلی لگتا ہے ایسے ہے ریحان بھائی ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں آپ کو معاف کرنے کے لیے. یہ کر لو، فلانا کر لو، توبہ کر لو، اچھا چلو اور کچھ نہیں، غلام آزاد کر دو. اگر تم کل میں سورہ اسراء میں پڑھا تھا کہ غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے، یعنی کتنا مال نہیں ہے، تو پھر کم از کم ان کو ایک کائنڈ ورڈ دے کے نہ کرو، ان سے بیزاری کا بھی اظہار نہ کرو. یہ بھی ہے وہ جو کہتا ہے کہ غریبوں کو نہیں دے سکتے پھر بھی شکن نہیں آنی چاہیے، اسمائل سے نہ کرو، کائنڈنس سے نہ کرو ان کو. یہ کون سا خدا ہے جس کو اتنا عرصہ، اور مجھے کیوں لگا یہاں تک پہنچنے میں؟ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے جو ہماری کہانی ہے، اس کہانی میں ایک ویلن بھی ہے، اور اس ویلن کو قرآن مجید کے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں انسانیت کو بتانا شروع کیا ہے کہ وہ خدا کی کس اسکیم کے تحت اس دنیا میں موجود ہیں، تو بیان کرایا ہے، اس کا تعارف کرایا ہے. اس کا نام ہے ابلیس. یہ وہ ہستی ہیں، ایک جن تھے یہ. جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کو زمین میں وہ خلیفہ بنائیں گے، تو فرشتوں کے سامنے یہ منصوبہ رکھا گیا. فرشتوں نے تو خوشی سے اس منصوبے کو قبول کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا، سر اطاعت خم کر دیا. لیکن یہ جو جن تھا ابلیس، یہ اڑ گیا، یہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور اس نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی. یہ متکبر تھا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تھا. اور چیلنج اس نے یہ دیا تھا کہ اب میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا اور ان کا شکار کروں گا، اور تو دیکھے گا. وہ جو ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ شکر گزار نہیں ہے، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ دیکھیے، اور یہ بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس نے تھریٹ دیا تھا، اس نے دھمکی دی تھی. یہ اس کی زندگی کا مشن ہے، اور یہ مشن اس نے چنا ہے اپنی بربادی کی قیمت پر. اور وہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ ساری بغاوت کرنے کے بعد بھی اس نے پروردگار سے ایک چیز مانگی. وہ اس وقت اگر معافی مانگ لیتا، قدموں میں گر جاتا، آقا کے سامنے سر جھکا دیتا، تو اللہ تعالیٰ سرکشی کے باوجود بھی معاف کر دیتے. اس نے
یعنی اسے پتا تھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا عارف بھی ہے، اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، یعنی جب غصے میں بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ غضب ان کے اوپر حاوی ہو جائے، میں جو مانگوں گا مجھے دے دیں گے. لیکن اس احمق نے معافی نہیں مانگی، اس موقع پر مہلت مانگ لی اور یہ کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی آپ مہلت دے دیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ ناشکرے ہیں، آپ نے جو عزت انہیں دی ہے یہ اس کے مستحق نہیں ہیں. تو یہ ہے وہ ولن جو ہماری کہانی کے اندر ہے، اس نے اپنی بربادی کی قیمت پر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کی سیدھی راہ سے، جو کہ توحید کی راہ ہے، اس سے ہٹائے گا اور ہمیں ناشکرہ بنائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ شیطان ہے جس کا سب سے بڑا نشانہ کیا ہوتا ہے کہ خدا کے متعلق انسانوں کو بدگمان کرے، خدا کا غلط تصور قائم کرے، خدا کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے لوگوں کو ہٹائے، اس کے دین کے بارے میں غلط تصورات میں لوگوں کو مبتلا کرے. کچھ لوگ اگر دین میں سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو ایسی پٹی پڑھائے کہ وہ بدعت میں مبتلا ہو جائیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ہر دور میں، ہر نبی کی امت میں اور ہر انسان کے ساتھ کرتا چلا آیا ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو خرابی کی ہے انسانوں نے وہ توحید کے معاملے میں کی ہے. اور کیا فلسفی، کیا اس میں مذہبی لوگ، کیا سائنسدان، اس میں کیا صوفیہ، سب کسی نہ کسی درجے میں لگتا یہ ہے کہ شیطان کے پھندے میں گھرے ہیں اور جو قرآن مجید کا تصور ہے اس سے ہٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ پوچھیں گے تو میں ایک ایک گروہ کے بارے میں بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی غلط تصور ہے جو قائم ہو گیا، اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید نے آ کے ہمیں واپس پھر صحیح راستے پر تو میرا خیال ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے ہم 5 منٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جو تعارف ہے وہ بیان کر کے اس کے بعد ہم بتائیں کہ لوگوں کے اندر کیسے غلط فہمیاں پھیلیں، کیسے غلط کانسیپٹس بن گئے، یا وائس ورسا کریں کہ پہلے لوگوں کے غلط کانسیپٹس کی وجہ ڈسکس کر لیں اور پھر قرآن کے اندر جو تعارف ہے اس کی طرف ہیں؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ میرے خیال میں پہلے جو مسائل ہیں ان کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرح کے ایشوز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں. دیکھیے، خدا کا ایک تصور وہ ہے جو فلسفیوں نے پیش کیا ہے، اور فلسفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقلی بنیادوں پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا، عقل کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عقل ہمیشہ محسوسات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جس اسکیم میں ہمیں بھیجا ہے وہاں پر ایک بنیادی چیز طے کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیب میں رہیں گے. جس وقت قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو وہاں اہل ایمان کا جو بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب میں رہ کے اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ بڑا بنیادی وصف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے سامنے آ گئے تو وہ اتنے عظیم ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے بلند ہیں کہ پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی سرکشی کرے، کوئی نافرمانی کرے. تو اس امتحانی اسکیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی سامنے نہیں آئیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بڑی گستاخی بھی کر دیں، معاذ اللہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، اور دیتے ہیں لوگ. یہ جو شرک ہے، یہ جو الحاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. بہت سی روایات میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ بھی کہیں، ان کا انکار کر دیں، ان سے شکوے شکایت کریں، کتنی ہی غلط باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. یہ اس بنیادی اصول کی بنا پر ہے کہ امتحان کا پردہ غیب کا پردہ ہے. اگر یہ غیب اٹھا دیا جائے گا تو ہر شخص خدا کا فرما بردار ہو جائے گا. چنانچہ فلسفیوں نے جب اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کہ وہ چونکہ یہاں پر انڈائریکٹ ایویڈنس تو بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، محسوسات میں وہ نہیں آ سکتا، لیکن عقل جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انفر کرتی ہے کہ یہاں کوئی ہستی تو ہے. چنانچہ جس ہستی تک وہ پہنچے وہ ہستی یہ تھی کہ جس نے کائنات کو انیشیٹ کیا ہے، جو اصل کاز تھا. یعنی دنیا میں جو بھی سلسلہ قائم ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک سلسلہ ہے. تو جو سب سے بنیادی چیز تھی، یعنی جو سب سے بنیادی کاز تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کا تصور یا نام دے دیا گیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ ہوئی کہ وہ کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ رول دیا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ روح کائنات ہیں، اس پوری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہیں، ان کی کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے کرنٹ دوڑتا ہے بس وہ اسی طریقے سے ہیں اور وہ کائنات میں ظہور کر رہے ہیں. فلسفے میں اور اس کے بعد تصوف میں یہ چیز آ گئی،
اور تصوف یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اسلامی لفظ سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی یہ سارے تصورات موجود تھے، یہ ہندو مت میں موجود تھے، یونان کے فلسفے کے اندر موجود تھے. ہماؤس کا جو نظریہ ہے یا اشراقیت کے جو نظریات ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہی تصور تھا کہ مشخص ہستی نہیں ہے بلکہ ایک روح کائنات ہے جس نے انسانیت کو یا مخلوقات کو یا کائنات کو تخلیق تو کر دیا ہے، اس کے بعد نظام کائنات جو ہے کچھ دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا. اور یہاں سے پھر وہ مشرکانہ بستی وجود میں آئی جو آپ کو یونان کے اندر ملتی ہے، وہاں کی جو دیومالا ہے اس میں آپ کو ملتی ہے، ہندو دیومالا کے اندر آپ کو ملتی ہے. تو پہلا تصور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جاری و ساری ہیں، ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے کائنات کو کبھی بنایا ہوگا، بنانے کے بعد وہ فارغ ہو گئے ہیں. دوسرا تصور جو پھر اسی سے پھوٹا ہے وہ اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کسی درجے پہ چونکہ نبیوں سے بھی آیا ہے. یعنی نبیوں نے جب ایک خدا کی طرف بلایا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسولوں کے اقوام کے معاملے میں کیونکہ ان کے جرائم کی بنا پر انہیں سزا دی گئی ہے اسی دنیا کے اندر، تو اب خدا کی عظمت کا تصور بھی ہے، اس کی بلندی کا تصور بھی ہے، اس نے سزا بھی دی ہے. تو ایک خوف لوگوں کے اندر پیدا ہوا. اب اس خوف کے نتیجے میں، عظمت کے اس احساس کے نتیجے میں یہ تصور آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تک تو ہماری رسائی ہو نہیں سکتی، تو اللہ کے کچھ مقرب ڈھونڈو. اچھا وہ مقرب پھر بڑے مہربان ہیں، وہ بڑے نرم ہیں، وہ بڑے حلیم ہیں، وہ بہت محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ جو لات منات اور عزا ہیں، یا اسی طریقے سے مسیحی علم کلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ پہ رکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ سارے تصورات، یہ دیگر مشرکانہ تصورات ہیں، وہ یہیں سے پھوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک تو ہر کسی کے رسائی نہیں ہے، وہ تو بہت غصے والے ہیں، وہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہمیں کچھ اور لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہوں گے. دنیا میں بھی کچھ چاہیے تو انہی سے ملے گا، اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے تو انہی سے ملے گا. تو یہ دوسرا بڑا تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس میں وہ تخت پہ موجود تو ہیں لیکن نظام کائنات دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، یہ دوسرے مقربین ہیں اصل میں جن کو معبود کی حیثیت حاصل ہے. پھر جو ایک پوری قوم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی یہودی، انہوں نے خدا کا ایک اور غلط تصور دے دیا. یعنی ان کے یہاں خدا جو ہے گویا کہ ایک نسلی خدا ہے جو صرف یہودیوں کا خدا ہے، اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر وہ غلبہ و اقتدار دے. وہ یہودیوں کا خدا ہے، باقی انسانیت اس کے نزدیک انسانیت نہیں ہے بلکہ کمتر درجے کی کوئی مخلوق ہے. تو وہ گویا کہ ایک خاندانی خدا کا تصور ہے جو سامنے آیا. مسیح حضرات نے اس میں جو چیز ایڈ کر دی مشرکانہ تصورات کے علاوہ کہ اس کو بیوی والا معاذ اللہ خدا بھی بنا دیا، بیٹے والا خدا بھی بنا دیا جو انسانوں کی شکل میں حلول کر جاتا ہے. تو یہ ایک اور تصور تھا. یہاں پر بھی دیکھیے رخ کس کی طرف ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گیا. وہاں رخ کس کی طرف ہوا تھا؟ خاص قوم کی برتری کی طرف ہو گیا تھا. تو یہ خدا کے مختلف تصورات ہیں جو دنیا میں رہے ہیں. اس میں یا تو خدا کی شخصیت نہیں ہے یا اس کے مقربین ہیں جو اصل میں رحیم ہیں، کریم ہیں. خدا بہرحال ایک بڑی جابر ہستی ہے اور بہت ہی طاقتور ہستی ہے، یا خدا ایک خاص قوم کا خدا ہے، یا پھر یہ کہ خدا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، اس کا بیٹا جو ہے معاذ اللہ وہ دنیا کے لیے اصل مہربان ہے، اصل نجات دلانے والا ہے. تو یہ وہ سارے تصورات ہیں جہاں پر آپ دیکھیے کہ شیطان نے پوری طریقے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا دیا، اس ہستی سے ہٹا دیا جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے، اس ہستی سے ہٹا دیا کہ جس کے متعلق یہ کائنات بتاتی ہے کہ وہ انتہائی مہربان ہے. تو یہ وہ تصورات ہیں جن کی موجودگی میں جب قرآن مجید نازل آیا تو قرآن مجید نے اس میں سے ہر تصور کو اٹھا کے پھینک دیا اور خدا کا اتنا خوبصورت تعارف کرایا، اتنا غیر معمولی تعارف کرایا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور جب وہ تعارف آپ قرآن مجید کے صفات میں پڑھیں یا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو کار فرمائیاں ہیں ان کی صورت میں آپ انہیں دیکھیں تو پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد انسان کو اپنے والدین بھی غیر لگنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زیادہ اپنے لگنے لگتے ہیں. بالکل. اور یہی تصورات بدقسمتی سے ایون دو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اور میرے جیسا ایک، میں عالم بھی نہیں ہوں، میں اسکالر بھی نہیں ہوں، میں کوئی 20-25-30 سال سے میری کوئی ریسرچ نہیں ہے اسلام پہ، لیکن صرف اتنا کیا کہ سارے کلچرل مسلکی بائسز سے پاک ہو کے جب قرآن پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا طریقہ دیکھا، صفات دیکھی، تو ایک بالکل ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے آئی. تو مسلمانوں کے اندر بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جو تصورات قائم ہو گئے ہم کچھ ایسے ہی ہیں کہ وہ تو ایک بڑی جابر ہستی ہیں، وہ تو بہت عظیم ہیں، ان سے بات کرنا مشکل ہے، ان تک پہنچنا مشکل ہے. تو نتیجتاً ہمارے ہاں وہی جو آپ نے بات کی کہ مذہبی شخصیات جو بڑی
جینٹل ہوتی ہیں, لونگ ہوتی ہیں, ان کے وسیلے کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی داد رسی ہو جائے, حالانکہ اٹس کمپلیٹلی اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. سورہ اسراء میں اٹس ہائیلی ریکمینڈڈ گائز. سورہ اسراء انگلش کی اگر ٹرانسلیشن پڑھنی ہے تو ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کی ٹرانسلیشن مجھے بڑی پسند آئی, شہزاد سلیم صاحب کی بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپوزٹ بات کہہ رہے ہیں کہ جن غیر اللہوں کو تم پکارتے ہو, ایون دو میرے قریب ترین بھی اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ بھی کام نہیں آئیں گی, میرے سے ڈائریکٹلی بات کرو, میں معاف کرنے والا ہوں, میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ تصورات پیدا ہو گئے, لیکن پھر قرآن میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, مطلب سوچتے ہی وہ ایک منہ پہ اسمائل بھی آ جاتی ہے اس شخصیت کے بارے میں. وہ کون ہے, وہ کون سی ہستی ہے؟ دیکھیے وہ ہستی اتنی غیر معمولی ہے. قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کو متعارف کرانے کے لیے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے, اس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ہر صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے, اور وہاں پر رحمان رحیم یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی تعارف ہے. ٹھیک یہی قرآن مجید کا آغاز بھی ہے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہی ہماری نماز کا لازمی حصہ بھی ہے, یعنی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نماز قرار دیا ہے سورہ فاتحہ, تو اس سورہ فاتحہ کا آغاز اسی سے ہے. تو گویا کہ نماز کی شکل میں 5 وقت ہم جس چیز کو بار بار دہراتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو سراپا رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے. تو پہلا تعارف تو قرآن مجید صفات کے ذریعے سے کرا رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی بہت سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم ذرا اپنے ارد گرد غور کرو, تم کہاں جی رہے ہو. میں اسے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ہم ایک قاتل کائنات میں جی رہے ہیں. یہ کائنات, یہ یونیورس اپنی نیچر کے لحاظ سے زندگی کی قاتل ہے. سورج کو آپ دیکھ لیجئے, کروڑوں ڈگری ٹیمپریچر ہے, زندگی کی کوئی قسم اس ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتی. جس کرۂ ارض کے اوپر اس وقت میں بھی اور آپ بھی بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سینٹرل کور کا ٹیمپریچر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بھی ہزاروں ڈگری کا ہے. لوہا بھی پگھلتا ہے وہاں پہ, لوہا بھی پگھلی ہوئی شکل میں وہاں پہ موجود ہے, لیکن ہم کتنے اطمینان کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنے مہربان ہیں, انہوں نے جو کرم نوازیاں ہم پہ کی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھنا چاہو اور ان کو لکھنا چاہو, ان کو بیان کرنا چاہو, تو 7 سمندر دوات بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, تب بھی یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. میں چند چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے انسان سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو انسان اس دنیا میں جب آتا ہے, ایک تو اس کا اس دنیا میں آنا ایک معجزہ ہے کہ آپ دیکھیے, ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو فیکٹری لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کو فیکٹری بنا دیتے ہیں, یعنی ہماری مائیں ہماری فیکٹری بن جاتی ہیں اور ہم ایک پروڈکٹ کی شکل میں اس دنیا میں آ جاتے ہیں. کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے. یعنی اس کے اندر خدا کی قدرت, اس کا علم, اس کی حکمت, اس کی محبت, اس کی پرورش کا انتظام, کہ ماں کے پیٹ کی تاریکی میں 3 تاریکیوں کے اندر وہ غذا بھی پہنچا رہا ہے, وہ زندگی کا اہتمام بھی کر رہا ہے. وہاں ہم لکوڈ کے اندر ہوتے ہیں, اس میں زندہ ہوتے ہیں, مچھلی کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے اس دنیا میں آتے ہیں ایک دم سے ہمارا سسٹم رنگ بدلتا ہے اور ہم سانس لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی ہوا کے سمندر میں ہم جینا سیکھ لیتے ہیں, ہمیں ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہماری پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا ملے. اب کھانا کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرحلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو ہی ہماری خوراک کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, اور قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے جانوروں کے حوالے سے کہ ہم ان کے خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں جو ہے یہ ہم دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے, خوش ذائقہ ہے, سفید شیریں قسم کا. یہ جو دودھ ہے ہم پیتے ہیں جانوروں کے جسم سے نکلتا ہے, ظاہر ہے ماؤں کے بطن سے بھی یہی غذا ہم حاصل کرتے ہیں. اچھا, اس میں بھی خدا کی آپ عنایت دیکھیے, خدا کی کرم نوازی دیکھیے, اس کی حکمت دیکھیے. یعنی میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ خدا کی رحمت کا بھی تعارف ہے, اس کی قدرت کا بھی, اس کے علم کا بھی, اس کی صنائی کا. یعنی ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ غیر معمولی ذہین, انٹیلیجنٹ, یعنی انتہائی کریم ہستی بھی ہے, صاحب قدرت بھی ہے, صاحب علم بھی ہے. یعنی ماں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں, اس وقت اگر ہمارے دانت نکل آئیں تو ہماری مائیں ہمیں پھینک دیں گی. اور یہی ہوتا ہے, بچوں کے جب دانت نکل جاتے ہیں تو مائیں انہیں چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. اس وقت ہمارے دانت نہیں ہوتے, ہمارے صرف مسوڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہماری خوراک کی ضرورت پیدا ہونے لگتی ہے 6 مہینے بعد کم و بیش,
یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹھیک یہی وہ وقت ہے جب ہمارے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں اور ہماری مائیں پھر ہمیں چھوڑتی ہیں اور ہم ٹھوس غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ دانت جو نکلتے ہیں ذرا کمزور ہوتے ہیں, یہ وہ غذائیں نہیں چبا سکتے جو بڑے ہونے کے بعد ہمیں کھانی اور چبانی ہے, جن ذائقوں سے ہمیں لطف اندوز ہونا ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بیبی ٹیتھ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں, اور حیرت انگیز طریقے سے ان کے نیچے سے وہ دانت نکل آتے ہیں کہ جن کی اگر اچھی طرح کیئر کی جائے تو ڈینٹسٹ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کئی سو سال تک کی ہماری ضرورت پورے کرنے کے وہ قابل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ تم اپنی غذا پر ذرا غور کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی دلچسپ بات ہماری توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے اتنی ساری مخلوقات پیدا کی, اتنے سارے جانور پیدا کی, ان کے لیے کیا ہے, صرف خشک گھاس ہے, پتے ہیں. اور ایک انسان کے لیے غذا کا جو تنوع ہے, جو ورائٹی ہے, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ڈیری کی فوڈ آئٹم ہم کھاتے ہیں, گوشت ہم کھاتے ہیں, گوشت میں کتنی ورائٹی ہے, پھر ویجیٹیبل ہر طرح کی ہم کھاتے ہیں, پھر اناج دالیں ہم کھاتے ہیں, چاول ہم کھاتے ہیں. یعنی ایک نعمتوں کا دسترخوان ہے, ذائقوں کا دسترخوان ہے. ہمارے اندر ذائقہ محسوس کرنے کی جیسی صلاحیت ہے, ہمارے اندر مختلف رنگوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے, ہمارے اندر مختلف قسم کی آوازوں کو انجوائے کرنے کی جو صلاحیت ہے. ایسا لگتا ہے کہ دینے والے نے نعمتوں کا دسترخوان بھی لگایا ہے اور ساتھ میں اس کا اپنا ذوق جمال بہت شاندار ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے جس کو پیدا کیا اس کے اندر بھی ذوق جمال ہے, تو اس کی تسکین کے لیے بھی اس نے ورائٹی پیدا کی ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں جو ہمارے اپنے وجود کی ہیں. ذرا باہر آ جائیے, اس کائنات کے اندر ہماری زندگی کے لیے کیا اہتمام کیے گئے ہیں. یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی گیسیں موجود ہیں. ہم گیسوں کے ایک سمندر میں موجود ہیں. آکسیجن کے بغیر ہم مر جائیں گے, یہ بات آپ کو معلوم ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہم جی نہیں سکتے. کھانا ہم نہ کھائیں تو 2-4 دن تک بچ جائیں گے, پانی نہ پئیں تو ہم 1-8 دن تک سروائیو کر جائیں گے, سانس کے بغیر تو اگلے منٹ میں ہم ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ پوری کائنات میں سے یہ وہ واحد سیارہ ہے کہ جہاں پر آکسیجن کا غالباً 23 یا 24% کا ایک خاص تناسب میں وہ موجود ہے, مسلسل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ کنزیوم بھی ہو رہی ہے یہاں پہ, اور وہ اس اہتمام کو مسلسل باقی رکھتے ہیں. یہ آکسیجن ذرا سی زیادہ ہو جائے, یعنی تناسب برقرار اس طرح رکھا ہے کہ ذرا سی اگر یہ زیادہ ہو جائے تو ہر چیز کو آگ لگ جائے گی, اور کم ہو جائے تو ہم مر جائیں گے. تو یہ ایک چیز ہے, ہمارا سانس ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سورج سے ہمارا جو فاصلہ ہے, سورج ذرا سا قریب آ جائے تو ہم جھلس کر رہ جائیں گے, سورج دور ہو جائے تو ہم ٹھٹر کر مر جائیں گے. اسی طریقے سے دن اور رات کا جو سلسلہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ سلسلہ اگر اللہ تعالیٰ موقوف کر دیں اور زمین اپنی جگہ پر ساکن ہو جائے تو آپ دیکھیے جس حصے کی طرف سورج جس حصے کی طرف ہوگا وہ جھلس جائے گی, اور جس حصے کی طرف نہیں ہوگا وہ ٹھنڈ سے ٹھٹر جائے گی. اور دن اور رات کا سلسلہ کتنی حکمت کے ساتھ ہے کہ ہمارے لیے گویا کہ ایک بلب ہے سورج جو بند کر دیا جاتا ہے. جیسے مائیں ہوتی ہیں, وہ رات ہوتی ہے, بچوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو لائٹ بند کر دیتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی لائٹ بند کر دیتے ہیں, سورج کی لائٹ بند کر دیتے ہیں اور ہمیں سلا دیتے ہیں, اور پھر ہم سکون سے اپنی نیند پوری کر کے صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے روشنی کر دیتے ہیں. تو یہ چند اہتمام ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. ان جیسے ان گنت اہتمام ہیں, اتنے زیادہ اہتمام ہیں کہ اگر انہیں گننا چاہیں تو گن نہ سکیں, ان کا حساب رکھنا چاہیں تو حساب نہ رکھ سکیں, ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر نہ ادا کر سکیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سب کو فری لنچ سمجھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں دے رہا, یہ تو خود بخود ہو گیا. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں ابھی قرآن کی طرف نہیں آیا, اللہ تعالیٰ وہاں کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس کائنات کو دیکھ لیں, اس لیے کہ قرآن کم لوگ پڑھتے ہیں, کائنات کو تو سب دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو پہلی یہی تھی نا, قرآن آنے سے پہلے یا وحی آنے سے پہلے, کہ ارد گرد دیکھیں, اپنے اندر دیکھیں. ریحان بھائی, میں یقین جانے, میں اور میری بیگم یہاں پہ روز, کیونکہ ہمارا ذرا اپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک اونچی جگہ پہ ہے, روز ہم سن رائز اور سن سیٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو رنگ ہوتے ہیں, اس کے اندر ہر دن جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے, یعنی کہ میرے لیے تو صرف سن سیٹ اور سن رائز دیکھنے سے ہی اس اللہ تعالیٰ کا, اس خدا کا تعارف مل جاتا ہے مجھے کہ جو ہستی یہ خوبصورتی تخلیق کرتی ہے, کر سکتی ہے, جو ہستی, اور سامنے پھول بھی لگے ہوئے ہیں, کچھ ایک گارڈن بھی ہے, وہ پھول کو دیکھ کے مطلب وہی تعارف بہت ہے کہ جو ہستی یہ بنا سکتی ہے وہ ہرگز وہ والی ہستی نہیں ہے جو دنیا میکسیمم میجورٹی ہمیں تعارف دیتی ہے. یہ تو بہت خوبصورت ہستی ہے, سٹل. اور میری بیگم کیونکہ پینٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں,
آپ یقین جانے وہ روز رنگ کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، سن رائز کے بھی اور سن سیٹ کے بھی، کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ رنگ اس میں مرج کیا ہے، یہ رنگ کے ساتھ یہ رنگ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ والی ہستی قرآن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا وہی ہستی ہی ملتی ہے ہمیں جو ہمیں نیچر میں نظر آتی ہے، جو ہمیں ہماری نعمتوں کے اعتبار سے جو ہستی کا تعارف ہوتا ہے، کیا وہی قرآن کے اندر ہے؟ کیونکہ بتایا تو کچھ برعکس جاتا ہے کہ وہ تو بس بیٹھے ہیں اوپر، ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور پھینٹی لگانے کے لیے تیار ہیں ساروں کی۔ وہ پھیٹی لگانے کا فیصلہ کر لیں تو وہ یہ کہتے ہیں تم ڈیزرو نہیں کرتے جینا یہاں پہ۔ 2 دفعہ قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیں یعنی میرٹ کے اوپر، تو ایک جاندار کو بھی جیتا نہیں چھوڑیں وہ، یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اس کی جو عظمت کا حق ادا کرنا ہے وہ اتنا غیر معمولی کام ہے، اور جس درجے کی ہم اس سے غفلت کرتے ہیں، جو سرکشی، جو گناہ، جو نافرمانی، جو معصیت ہم سے ہوتی ہے، ہم ایگزسٹ کرنا ڈیزرو نہیں کرتے، ہمارا حق نہیں ہے، یعنی ہمیں اگلے لمحے میں فنا ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر رہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت بلند بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس کا اپنا جب تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے، تو جو کئی مقامات ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بیشتر صفات کو، یا جو مین اہم صفات ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے، اور وہ سورہ حشر کا آخری مقام ہے۔ وہاں چونکہ یہ زیر بحث آیا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی حقیقت بھلا دیتے ہیں، تو پھر وہ بتایا ہے کہ اللہ کون ہو، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یعنی اس کا پہلا تعارف اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ بلند ہستی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ دیکھیں کس ہستی کو کہتے ہیں؟ وہ ہستی جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا، لیکن کس طرح دے گا یہ آپ کی عقل سے ماورا ہوتا ہے، تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اس کی بے پناہ طاقت سے، اس کی بے پناہ قدرت سے، اس کے بے پناہ علم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ جو الہ ہے، جو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور اس کے متعلق میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت جوش میں آئے ہوئے سمندر کی طرح ہوتی ہے، اور جس کی جو رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ جوش میں ہی نہیں آئی ہوئی، بلکہ اس کو تسلسل بھی ہے، دوام بھی ہے، وہ ایک دفعہ نہیں دینے والا بلکہ دیتا رہتا ہے، مستقل دیتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کے نالج میں رہتی ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں جتنی بھی بے خوفی پیدا ہوتی ہے، وہ اسی خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، جتنی مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے پتہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ جو ظاہر ہے تمہارے لیے وہ بھی، اور جو تمہارے لیے غیب میں سب کا جاننے والا ہے۔ پھر جو اگلی بات وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے کہ اپنا جب تعارف آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے پہلی بات ہی بیان کی ہے کہ وہ الملک ہے، اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ وہ قدوس ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کے متعلق ایک توازن ہے جو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ یعنی اس توازن میں ایک طرف تو خدا کی عظمت کا احساس، یعنی خدا کی عظمت کا احساس آپ کے اوپر اتنا ہو جائے کہ آپ اس کی رحمت کو بھول جائیں، اور دوسری طرف آپ کے اوپر اس کی رحمت کا احساس اتنا غالب آ جائے کہ آپ اس کی عظمت کو بھول جائیں۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو الملک القدوس دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ بادشاہ ہے، ملک کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کی رعایا ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں، سب اس کی ملکیت ہیں، وہ سب کا مالک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ جس کائنات میں ہم جیتے ہیں اس کائنات کا بھی مالک ہے، اس کا بھی بادشاہ ہے۔ تو جو رب اس پوری کائنات کا بادشاہ، یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر پرائم منسٹر ہے تو آپ کبھی پرائم منسٹر سے ملنے جائیں تو اس کا ایک بہرحال روب ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی ملک کے بادشاہ سے ملنے جائیں، پریزیڈنٹ سے ملنے جائیں، تو ایک شخصیت کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے، اس کا روب پڑتا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو عوام منتخب کرتے ہیں، عوام معزول کر دیتے ہیں۔ یہ چلیں فرض کر لیں کوئی بادشاہ بھی ہے تو اس کو تو ایک گولی ماری جائے تو وہ بیچارہ مر جائے گا، اس کی حکومت تو دوسروں کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تو وہ ہے کہ جس میں وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنی قدرت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس کی بادشاہی کوئی چھوٹی بادشاہی نہیں ہے۔ کائنات جس خدا کا تعارف کرا رہی ہے اس کی بادشاہی بے پناہ
عظیم ہے، لیکن وہ ساتھ میں القدوس بھی ہے۔ قدوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی ہستی کہ جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، لیکن جب بھی کچھ کرتی ہے تو اس سے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس سے خیر کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کے بتا دیا کہ وہ الملک بھی ہے، وہ کائنات کا بادشاہ بھی ہے، لیکن جب وہ کچھ کرتا ہے تو اصل میں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، فیضان جاری ہوتا ہے، بخشش جاری ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے جو کسی کو مل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ عطا کیسی ہے، اس کو بھی میں اب ذرا سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پیدا کرے کسی کو، لیکن اس نے مخلوقات پر یہ احسان کیا کہ انہیں وجود بخشا۔ دیکھیے وجود کیسی بڑی نعمت ہے، اس کا اگر اندازہ کرنا ہو تو موت کا ذرا تصور کیجئے، ہم میں سے کون شخص مرنا چاہے گا؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، یعنی ایک عارضی وقفہ پھر زندہ ہو جائیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ یعنی موت اگر آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارے کسی عزیز کو بھی آ جائے تو اس سے زیادہ بری چیز ہماری زندگی میں کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم وجود کو، ہم زندگی کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ یہ زندگی سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ یہ وجود کس نے دی ہے؟ وجود اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ وہی الحی القیوم ہے، وہی ہے جو اصل میں زندہ ہے، وہی ہے جو اپنی ذات میں زندہ ہے اور اپنی ذات کے اندر ہی باقی رہتا ہے۔ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں کافی ہے، لیکن وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے، جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے، جو اپنے سہارے پر خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی تھامے ہوئے ہیں، انہیں بھی سہارا دے رہا ہے۔ تو اس نے مجھے اور آپ کو وجود کی نعمت دی ہے، یہ ساری مخلوقات کو اس نے دی ہے۔ اس کے بعد جو اس نے اگلا ہم پہ احسان کیا ہے، ہم انسانوں پر، وہ تو ایسا احسان ہے کہ یقین کریں کہ اگر اس کا شعور ہو جائے تو پوری زندگی ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پوری کائنات میں نے بنائی ہے، یہ جو 7 آسمان اس نے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے بنائے ہیں، ان میں ان جیسی زمینیں بھی ہیں، تو یہ ساری کائنات بنا کر اس نے انعام کے طور پر ایک مخلوق کو دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ اپورچونٹی دی گئی ہے، ہمارے پاس ایک ایسی عظیم اپورچونٹی ہے کہ ہمیں نہ صرف وجود ملا ہے، بلکہ اگر ہم نے غیب میں رہتے ہوئے خدا سے صحیح تعلق، یعنی بندگی کا تعلق، محبت کا تعلق قائم کر لیا، تو انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا ہمیں بادشاہ بنانے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید اصل میں اسی منصوبے کا بیان ہے، اور اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ وہ چیز ہے جس پہ تم خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو تم دنیا جمع کر رہے ہو نا، اس سے بہت بہتر ہے قرآن۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ قرآن خزانے کا نقشہ ہے، یہ بادشاہی کو حاصل کرنے کا، اس کو پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید سے اگر آپ نے خدا کی بندگی کا طریقہ پا لیا تو یاد رکھیے یہ بندے بہت جلد کائنات کے بادشاہ بنائے جانے والے ہیں، اور وہ پوری کائنات، قرآن مجید جگہ جگہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اس کائنات کی، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو یہ بادشاہی ہے جو میرے اور آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ یہ کائنات جس طرح اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ آنے والی بادشاہی کا ایک ملبہ ہے، اور ان قریب اس کو، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو منصوبہ ہے خدا کی برکتوں کا ظہور ہے، اس کے قدوس ہونے کا ظہور ہے کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن اس نے عطا کا ایسا در کھولا ہے کہ مخلوقات کو ایک طرف وہ زندگی دے رہا ہے، انہیں وجود دے رہا ہے، اور دوسری طرف مجھے اور آپ کو وہ اتنی بڑی بادشاہی دے رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور دیکھیے ہم کون لوگ ہیں، پہلے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میں اور آپ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے 500 گز کا گھر بہت بڑا ہم سمجھتے ہیں، 1000 گز کا تو ہمارے سامنے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ یہ گھر ہم جو ہے بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زندگی لگا دیتے ہیں، حلال و حرام سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور جب یہ گھر بن جاتا ہے تو ہم لوگوں کو بلا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ میری اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، میرا بنگلہ ہے، میری کوٹھی ہے۔ اور بہت بڑا کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو کچھ ایکڑ کا کوئی فارم ہاؤس ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو چلیے اس کے پاس ہر شہر کے اندر محلات ہیں، ایکڑوں کے اوپر پھیلے ہوئے محلات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا انسانوں کے پاس۔ یہ آخری چیز ہے جو بادشاہی وہ دینے والے ہیں۔ اس کا اندازہ اس زمین سے لگائیے کہ اس زمین کا ڈائی میٹر 25,000 کلومیٹر ہے، اور یہ جو سورج جو ہمارے قریب ترین پہلا ستارہ ہے، اس کے اندر 10 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں، اور پھر یہ سورج اس کائنات کے اندر بلینز آف اسٹار میں سے ایک اسٹار ہے، اور بلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں جو جہاں موجود ہیں۔ یہ ہے جو اسٹیک کے اوپر ہے، یہ ہے جو دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہے وہ جو دیں گے۔ تو جو ہستی یہ سب کچھ دے رہی ہے، دینے کے لیے تیار ہے،
اور پریکٹیکلی کوئی قیمت نہیں مانگ رہی اس کی, کوئی قیمت نہیں مانگ رہی, صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اعلیٰ انسان بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ, میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, انہوں نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا. وہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا. ان کے ذوق و جمال ہے, انہوں نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا. ان کے اندر خیر و شر کا شعور ہے, انہوں نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا. لیکن ان کے ہاتھ میں صرف خیر ہے, وہ سراپا خیر ہے, شر کا صدور ان سے نہیں ہوتا. وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ گرچہ تم سے شر کا صدور ہو سکتا ہے, یعنی انہوں نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم سے شر کا صدور نہ ہو, ہم سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے شر کا صدور نہ ہو, ہم مخلوق کے لیے سراپا خیر ہوں اور خدا کے لیے سراپا بندگی ہوں. اتنی سی قیمت مانگی ہے. یعنی یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے نا, یعنی کچھ اور تو نہیں مانگا ہم سے, بالکل فطری چیز مانگی ہے. بہت معمولی سی چیز مانگ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہیں میں بادشاہ بنا دوں گا, تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا. تو یہ وہ عظیم ہستی ہے, یہ وہ ہستی ہے جو ہمارا رب ہے, ہمارا آقا ہے, ہمارا مالک ہے. تو آپ اس ہستی کے بارے میں سوچیے. ایک طرف تو میں نے اس کا وہ تعارف کرایا تھا کہ کس کائنات میں اس نے ہمیں رکھا ہے. اور یہ بھی میں توجہ دلا دوں کہ یہ جو دوسری بات کہی گئی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں, پچھلے دنوں آپ مجھ سے وہ بات فرما رہے تھے ایک ذاتی گفتگو میں, کہ وہ آپ اپنے دوست کو جب زندگی شروع ہوگی پڑھنے کے لیے دی, وہ ایتھیسٹ تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی سچی بات ہے, یعنی اتنی دل لگی بات ہے, اتنی اچھی لگتی ہے یہ بات کہ میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں, لیکن یہ سچی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن مجید اس نے کہا تھا کاش یہ سچ ہوتا, کاش یہ سچ ہوتا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف بات نہیں کرتے. دیکھیں انہوں نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کا ایک ابتدائی ماڈل اس نے اس زمین کی شکل میں بنا دیا ہے. یعنی یہ دعویٰ نہیں ہے. اس قاتل کائنات میں, جس کو میں قاتل کائنات کہتا ہوں, ہم اس وقت جنت ارضی میں رہ رہے ہیں, واقعتاً جنت ارضی میں رہ رہے ہیں. یہ جنت ارضی خدا کی بے پناہ طاقت کا اظہار ہے, اس کی قدرت کا اظہار ہے, اس کے علم کا اظہار ہے, اس کی رحمت, اس کے کرم کا اظہار ہے, اس کی ہر اس صفت کا اظہار ہے. جب پوری قوت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگی تو پھر وہ جنت وجود میں آئے گی جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس جنت کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے وہ صرف وعدہ ہی نہیں ہے, اس کا ایک ثبوت اس نے دے رکھا ہے کہ اگر میں یہ جنت بنا سکتا ہوں تو وہ جنت بنانا کون سا مشکل ہے. دیکھیے نا, اگر یہ جنت بن گئی, ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم دوسری زندگی کو نہیں مانتے, تو یہ بتاؤ پہلی دفعہ بھی تم نے پیدا کیا ہے نا. اگر پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر سکتے ہیں جبکہ تم تھے ہی نہیں, تو دوبارہ پیدا کرنا تو آسان کام ہے نا. ہڈیوں سے اٹھا دیں گے تمہیں, تمہاری مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے. تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ سارے کام کر چکے ہیں, زندگی بھی پیدا کر چکے ہیں, ہم جنت کو بھی پیدا کر چکے ہیں, اور کسی درجے میں جہنم کو بھی پیدا کر چکے ہیں. سورج دیکھ لیجئے, زمین کا جو کور ہے وہ جہنمی آتش فشاں جب دہکتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جہنم کیا ہوتی ہے, کہ کیا ہو سکتی ہے. تو جنت, جہنم, انسان, زندگی, سب کا ایک ماڈل, یعنی اگلی دنیا کا ایک نمونہ, چھوٹا سا نمونہ یہاں بنا دیا گیا ہے تاکہ کسی کو قرآن کی باتیں دعویٰ نہ لگیں, ثبوت سامنے. تو اس کے بعد سبھی ای حدیث بعدہ یؤمنون, اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ انکار کی کیا گنجائش ہے؟ بالکل صحیح. یہ بھی کیونکہ اکثر لوگوں کا سب سے بڑا جو سوال یہ ہوتا ہے, اور میرا بھی تھا, اس لیے اب ہم سوال کی طرف بڑھیں, بیکاز یہ جب تعارف آتا ہے تو آئی ایم گیجنگ فرام مائی اون ایکسپیرینس کہ جب مجھے یہ تعارف آیا تو بہت سے سوالات پیدا ہوئے جن کے جوابات ملے, بٹ آبویسلی یو کین الیبوریٹ دیم ان اے بیٹر وے. تو شوڈ وی گو ٹورڈز دیٹ پارٹ, یا ابھی کچھ تعارف میں کمی ہے جو بھی دیا ہے؟ کیونکہ میں اس پارٹ کو بھی دیکھتا ہوں جو میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا, کہ وہی ہستی جو آپ نے بالکل بجا فرمایا نا, کہ جس کی طاقت کی مطلب حد ہی کوئی نہیں. ہم کائنات دیکھتے ہیں تو مطلب وہ کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کو, ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے. مطلب ایک ڈی این اے, ایک سیل کے اندر ایک ڈی این اے, ہمیں پتا ہے کہ وہ بل گیٹس ٹائپ آدمی بھی کہتا ہے کہ یار دنیا کا مطلب اس وقت کا سب سے بہترین انفارمیشن سٹوریج سسٹم اگر انسانیت نے وٹنس کیا تو وہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی طاقتور ذات ہے, اور منصف بھی ہیں. یعنی ان کے جو یہ ایٹریبیوٹس ہیں جہاں پہ وہ بے شک وہ جبار بھی ہیں, قہار بھی ہیں, وہ ان کے لیے ہیں obviously جو سرکش ہو جاتے ہیں. جس اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو پرسسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں, ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے, کیونکہ انصاف بھی کرنا نا انہوں نے. اب ہم دیکھتے ہیں کتنے مجرمین ہیں اس دنیا کے اندر اور انصاف کتنا ناکافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ایک جو صفت ہے وہ مجھے یقین ہی نہیں آیا بڑا عرصہ کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی ذات, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ یار 100 دفعہ گناہ کر دو, جب تک میرے پاس آتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں گا.
1000 دفعہ گناہ ہو گئے, ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہے, میرا دروازہ کھلا ہے, جب جب آتے رہو گے. اور یقین جانے ریحان بھائی, میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پردہ رکھنا چاہیے زندگی پہ, لیکن میری زندگی بھی کافی گناہوں سے بھری ہوئی تھی. جتنی دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس آیا وہ بڑی فلاڈ ایفرٹس تھیں. یعنی کہ رات کو بیٹھا سوچ رہا ہوں, وضو کے بغیر ہی میں کھڑا ہو گیا مسئلے کے اوپر, میں کہ یا اللہ میری ہمت نہیں پڑ رہی. اچھا, کئی دفعہ میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ پلیز مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیں, کوئی پنکھا ہی چلا دیں, کوئی لائٹ آن ہو جائے, اس طرح کی چیز. یعنی کہ اتنی فلاڈ ایفرٹس, اتنی ناقص ایفرٹس, لیکن آج میں بیٹھا ہوں اور میرے ذہن کے سارے سوالات جو ہے وہ آنسرڈ ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ سامنے دیکھ رہا ہوں اپنے, یعنی کہ انہوں نے میری اس ساری ناقص کوششوں کو بھی ویلیو کیا. تو یہ ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ وہ اتنے رحیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لو, جب تک تم سرکشی میں پرسسٹنٹ نہیں ہو جاؤ گے, جب تک تم آتے رہو گے. چلو سال میں ایک دفعہ ہی آتے رہو گے, ایسے کوئی والدین ہونا تو وہ کہیں کہ بیٹا چلو مہینے میں ایک دفعہ ہی کال کر لیا کرو, چلو مطلب 2 ہفتے بعد ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے کال کر لیا کرو. یہ والے جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, یہ بہت زیادہ اوور پاورنگ تھی میرے لیے کہ یار وہ اتنی بڑی ذات, لیکن وہ یعنی کہ دروازہ کھول کے بار بار بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بہت غلط کام کر دیا, کوئی بات نہیں, آؤ تو صحیح, اچھا چلو دوبارہ آ جاؤ, اچھا توبہ کر کے پھر توڑ دی, او ہو چلو دوبارہ آ جاؤ, کوشش کرتے رہو. یہ صفت جو ہے یہ کئی لوگوں کو بڑی انبلیویبل لگتی ہے. نہیں جی, یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, یہ جو صفت رحمت ہے اس کے 1000 شیڈز ہیں. یعنی اصل میں تو وہ رحمان ہے, لیکن رحمت جب ظہور کرتی ہے تو وہ 10,000 طریقوں سے ہوتی ہے. اس کا ایک شیڈ وہی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ الودود ہے, الکریم ہے, الرؤوف ہے, الرحیم ہے. یعنی رحمت کے سارے شیڈز ہیں جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہے ہیں. اس کی اپنی اپنی بڑی یعنی اہمیت ہے. یہ جو آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے, اس کی رحمت کا بہت ہی غیر معمولی پہلو ہے, اور وہ ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, وہ تواب ہے. جب بندہ لوٹتا ہے تو وہ بھی لوٹتا ہے. اور کمال یہ ہے جو میں عرض کروں کہ بڑے سے بڑا مجرم ہو, بڑے سے بڑا سرکش ہو, بڑے سے بڑا ظالم ہو, بڑے سے بڑا قاتل ہو, آسمانوں کو اس نے بھر دیا ہو, زمینوں کو اس نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو, سمندر کو اس نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو, جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, شرمساری کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, میں کہتا ہوں جھوٹے منہ ہی آ جائے, ایک دفعہ آ جائے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے انہوں نے پیچھے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی اور ہو تو, اور جس درجے کی وہ طاقتور ہستی ہیں تو, اور جس درجے کا ان کا علم ہے, یعنی انہیں سب پتہ ہوتا ہے, دلوں کے آنکھوں کی خیانت بھی وہ جانتے ہیں اور دلوں میں آنے والے خیالات بھی وہ جانتے ہیں. وہ اگر ہمیں رسوا کرنا چاہیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر ذلیل ہوں, وہ ہمارا پردہ اگر اٹھا دیں تو ہمارے ساتھ وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب بندہ کوئی اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو ایک طرف تو یہ کہ وہ انتہا سے زیادہ معاف کرنے والا ہے, دوسری طرف یعنی میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں, قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرم کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح آتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص تڑپ کے آتا ہے تو آخری معاملہ اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے تم نے گناہ کیے وہ سب میں نے نیکیوں میں لکھ دی, اس لیے کہ جب نامہ اعمال قیامت کے دن پیش ہوگا تو میرے بندے کو شرمندگی نہ ہو, رسوائی نہ ہو کہ یہ جناب اس نے 30 سال کی عمر میں توبہ کی, 35 سال کی عمر میں توبہ کی, پیچھے کیا کر رہا تھا. لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا نا کیا کر رہا تھا, تو اس کو بھی نیکیوں سے بھر دیں گے وہ. تو انتہائی محبت ہے, انتہائی کرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت روایات میں اس کو توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے تم اگر کسی جگہ سفر میں جا رہے ہو اور تمہاری آنکھ لگے اور تمہارا اونٹ اور تمہارا زادِ راہ سب غائب ہو جائے اور تم پہ جو بے بسی و بے کسی طاری ہوگی اور تم موت کا صرف انتظار کرو گے, صحرا میں آپ تصور کر سکتے ہیں کیا انسان کے ساتھ ہوگا اگر اس طرح ہو, اور پھر وہ مایوس ہو کے لیٹ جائے اور پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ بھی, اس کا گھوڑا بھی, اس کا سامان بھی, اس کا پانی بھی سب مل گیا. تو تمہیں جتنی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے. قرآن مجید میں جو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ مجرموں سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, عام لوگوں سے نہیں کہا. یہ مکی صورت ہے, سامنے کون ہے, کفار مکہ ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ستم کر رہے ہیں. وہ اپنے دروازے بند کرنے کو تیار نہیں, وہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں, وہ حضور کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ابھی مہلت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے, ابھی میں تیار ہوں.
تو پھر وہ دعوت دے رہے ہیں، یعنی ایک طرف حضور کو اور مسلمانوں کو، اور دوسری طرف ان کی طرف متوجہ ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انیبو، لوٹ آؤ، رجوع کرو، واپس آ جاؤ۔ تو یہ خدا ہے جو ہمارا ہر وقت، جس طرح ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا پروردگار انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے، آ جائے، شاید آ جائے۔ ان کی یہ اتنی غیر معمولی صفت ہے کہ آدمی اس پہ اپنی جان دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر یہ بات نہیں ہے کہ آپ آ کے انسان پھر بے وفائی کرتا ہے۔ دیکھیے انسان کا مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ انسان آتا ہے، آ کے پھر چلا جاتا ہے، توبہ کرتا ہے 1000 دفعہ وہ توبہ توڑ دیتا ہے۔ تو 1000 دفعہ کے بعد بھی آپ جائیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ پیچھے کیا ہوا، یہ بالکل نہیں پوچھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی بالکل سچے دل سے جا رہا ہو، نادم ہو، وہ مخلص ہو، تو وہ کمزوری کی رعایت کریں گے، وہ آپ کو مارجن دیں گے، وہ لحاظ کریں گے کہ بندہ کمزور ہے، وہ عاجز ہے۔ تو وہ اتنے پردہ پوش ہیں، اتنے ستار ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ جو توبہ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد کی جو زبور میں غیر معمولی مناجات ہیں، اور جو اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ پرندے آ جاتے تھے اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، تو اس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر لوٹ آ میرے مالک، لوٹ آ۔ تو وہ جو محبت کا اسلوب ہے کہ جب بندہ تڑپ کے پکارتا ہے، تو آپ دیکھیے پھر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے کہ ان کو ایک ماڈل بنا دیا حمد کا، اپنی مہربانی کا ایک ماڈل بنا دیا، دنیا میں بھی بادشاہ بنایا انہیں، اور جو اس دنیا میں آخری عزت ہو سکتی ہے کسی کو دی جا سکتی ہے نبی بنائے جانے کی، وہ بھی بنایا انہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور رجوع کرنے والوں کو، بلانے والوں کو، گڑ گڑانے والوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں تو ان پہ اس طرح کرم نوازی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے اس کی عطا کے لیے، اس کی مہربانی کے لیے، جو میں ایک بڑی اہم، شاید اس لیکچر کی سب سے اہم بات اب عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اسے پکارنے لگیں، ایک دفعہ آپ سچے دل سے اسے پکاریں، اس کے پیچھے لگ جائیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو ہدایت سے کبھی محروم نہیں کریں گے، اپنی رحمت سے کبھی محروم نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہ رہے ہوں، ان کی کوئی حکمت مصلحت ہو وہ نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کوئی خاص کیریئر بنانا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی حکمت مصلحت ہے وہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی خاص گاڑی مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ دیں۔ لیکن جس وقت کوئی شخص ہدایت مانگتا ہے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نو کر دیں، کیونکہ اس کا نتیجہ تو پھر مکمل تباہی ہے، آخرت کی بربادی ہے۔ اور یہ دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بات سن ہی نہیں سکتے کہ ایک بندہ وہاں کھڑا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ پروردگار میں نے آپ کو پکارا تھا، میں نے آپ سے مدد مانگی تھی، میں آپ کے سامنے رویا تھا، میں گڑ گڑایا تھا، اور میں نے آپ سے ہدایت مانگی تھی، آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ یہ جملہ نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ، سن ہی نہیں سکتے وہ جملہ۔ تو ہدایت وہ ہر حال میں دیتے ہیں، لازماً دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ اپنا سینہ کھول دے، وہ تیار ہو کہ میں اپنی تعصبات اور خواہشات سے اٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ آ جائیں گے۔ جو شخص چاہے اس کا تجربہ کر لے اپنی زندگی کے اندر۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ظاہر ہوں گے، اس بندے کے لیے اسی دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے، اور چند سال بعد وہ بندہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ اتنا غیر معمولی یہ واقعہ ہے۔ میں بالکل اس چیز کی ریحان بھائی 100% گواہی دیتا ہوں۔ لٹرلی میں مطلب ایسے میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ یقین جانیں ایک ٹائم پہ بے بس ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسان کمزور ہے، کئی قسم کے تعصبات بچپن سے، چاہے مسلمان گھر ہوں یا نان مسلم گھر ہوں، ہم سب کچھ تعصبات کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کچھ نیشنلزم کے تعصبات، مذہبی تعصبات، مسلکی، کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں جب ایک ٹائم آتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ زندگی کیوں ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہیں نہیں ہیں تو کس طرح کے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ اگر پرسسٹنٹلی یہ سوالات پوچھتے رہیں تو آپ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں، آپ کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب حاصل کر سکے۔ اور جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی کہ میں اپنی مثال بتا رہا ہوں، میں ایک بہت ہی کمزور انسان ہوں بھی صحیح اور رہا بھی ہوں، اس بریک ڈاؤن کے اندر جب میں نے واقعی مجھے وہ مومنٹ بھی یاد ہے، آپ یقین جانے میں اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہوں، پبلکلی نہیں بتانا چاہیے، مجھے وہ لمحہ یاد ہے
جب اس بے بسی کے عالم میں میں نے کہا کہ یا اللہ آپ ہی اب بتائیں آپ ہیں نہیں ہیں. اب اگر قیامت کے دن اللہ کی قسم ہے, سیم تھنگ دیٹ یو سیڈ, میں نے کہا قیامت کے دن اگر آپ ہوئے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. میں رو بھی پڑا. اور یہ صرف 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے, 2 سال پہلے کا. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا میری زندگی کے اندر کیا ہوا. لٹرلی ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے, مطلب آپ نے ہاتھ آگے کیا, اللہ تعالیٰ نے پورا بازو پکڑ کے اپنی طرف لے آیا ایسے کر کے. اب یہاں پہ ایک سوال, 2-3 سوالات ہیں میرے. ایک تو اتنی عظیم شخصیت, لیکن وہ یعنی کہ ماں کا پیار بھی بے وقت لگتا ہے ان کے پیار کے سامنے. با قرآن دیکھتے ہیں, ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. اتنی بڑی ہستی کی میں کہتا ہوں کہ بیڈ بکس میں آنے کے لیے, ان کا غصہ ارن کرنے کے لیے, ان کی پنشمنٹ ارن کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں بلکہ ان کا انڈیفرنس ارن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے نیاز جب ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی پھر بے نیاز ہو جاتا ہوں. یہ اس کو ارن کرنے کے لیے کون سا انسان بننا پڑتا ہے کہ جو اس ہستی کا غصہ ارن کر لے یا انڈیفرنس ارن کر لے؟ یہ اگر چھوٹے سے اس میں 3-4 منٹ میں آپ بتا دیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. خواہش نفس کو معبود بنانا پڑتا ہے, خیر و شر سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانا پڑتا ہے, انسان سے جانور بننا پڑتا ہے, اپنے روحانی وجود کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھٹنا پڑتا ہے, مخلوق خدا کے اوپر انتہائی صفاقی اور ظلم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے. جب یہ سارے کام ہم کریں گے تو پھر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں, لیکن دیکھیں وہ عادل بھی ہیں. اور ان کو اس بات کے اوپر سخت غصہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص ان ساری مہربانیوں کے باوجود اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کا گلا گھونٹتا ہے, اور وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے, اور وہ سرکشی کا ارتکاب کرتا ہے. اور دیکھیے انفارچونیٹلی اس پورے معاملے میں 2 چیزیں ہیں جو بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں. ان کو میرے خیال میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. بیشتر خرابیاں اصل میں ماں سے جنم لیتی ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ انانیت ہے. یعنی یہ وہ انانیت ہے جس کا مظاہرہ شیطان نے کیا تھا. شیطان تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا. جب کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہو جائے, اور پھر تکبر کی بہت سی بیٹیاں ہیں, تکبر کی ایک بیٹی حسد ہے, ایک بیٹی تعصب ہے, تو یہ ساری چیزیں تکبر کے ذیل میں ہی آتی ہیں. جب کوئی شخص تکبر کا شکار ہو جائے, اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے, اور یہ طے کر لے کہ اس نے کسی کی بات نہیں سننی اور وہ بڑا ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المتکبر. سب سے بڑے وہی ہیں, بلکہ بڑے وہی ہیں, باقی سب حقیر ہیں. تو جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا نتیجہ فوری طور پہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی خیر کی بات, کوئی سچائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی دیکھیے یہ جو اس دنیا میں ہدایت صرف اسی شخص کو ملتی ہے جس کے اندر سچ کو ماننے کا جذبہ ہو. انسان کی سب سے بڑی اخلاقی قدر کیا ہے کہ ہم سچ کو سچ مانتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں. ہماری پوری زندگی اصل میں اسی چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم اصل میں ایک اخلاقی وجود ہے, اور ہمارے اخلاقی وجود کی اساس سچائی ہے. جس وقت ہم سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تکبر کی بنیاد کے اوپر, یا تعصب کی بنیاد کے اوپر, یا حسد کی بنیاد کے اوپر, تو ہم خدا کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے اس کے بعد ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. شیطان کے اب آپ بغیر سے دیکھیے نا کہ شیطان ہماری یہاں برائی کا سمبل ہے, لیکن وہ بڑا عبادت گزار تھا. وہ دیکھیے وہ جس مجلس میں موجود تھا وہ کوئی معمولی مجلس نہیں تھی. اس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا گیا ہے. لوگ اس پہلو پہ غور نہیں کرتے. لوگوں نے اس کو فرشتہ قرار دے دیا. قرآن نے کریکشن کی, وہ فرشتہ نہیں جن تھا. لیکن غور تو کیجئے وہ کھڑا ہوا کہاں پہ تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا. یہ کوئی معمولی عزت ہے, یہ کوئی معمولی اعزاز ہے. اس کا مطلب ہے کون تھا وہ؟ انتہائی نیک تھا, انتہائی نیک جن تھا, انتہائی عارف جن تھا, انتہائی عبادت گزار جن تھا. اس کی پہنچ بہت آگے تک تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. جب بڑا سمجھا اور اس نے سچائی کا انکار کیا تو یہ ساری خیر ختم ہو گئی. اور مقام یہاں تک آ گیا, معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پہ ایک بہتان لگایا کہ فبیما اغویتنی, جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس درجے کی گستاخی کا وہ ارتکاب کر بیٹھا. اور اس کی بدقسمتی پہ ایسے مہر لگی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغضوب الغضب نہیں ہے. میں ابھی بھی مانگ سکتا ہوں
تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے مہلت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور جواب میں اس کے اوپر لعنت ہو گئی۔ تو یہ تکبر پہلی چیز ہے جو آدمی کو مرواتا ہے، انانیت، اور پھر تعصب اسی کے ذیل میں، حسد اسی کے ذیل میں، اپنی بڑائی کا احساس اسی کے ذیل میں، دوسروں کو حقیر سمجھنا اسی کے ذیل میں، اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ سب اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان خواہش کو اپنا معبود بنا لے، اور اس کا ایک داعیہ کا اظہار وہ تھا جو حضرت آدم کے معاملے میں ہوا کہ وہ خدا کے حکم کے پہ قائم نہ رہ سکے، اور جو میاں بیوی تھے وہ، اور اس حکم کی پاسداری وہ نہ کر سکے۔ تو جس وقت انسان خواہش کا اسیر ہوتا ہے اور خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو اس کے بعد بھی ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو برائیاں اگر آپ سمرائز کریں تو اصل میں دو ہی ہیں، کہ انسان یا تو اہم ہو جائے اپنی نظر میں، وہ حق کا معیار ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے، یہاں سے خدا کے غضب کے اوپر بات جاتی ہے، بتا کتنی چھوٹی چیز کیوں نہ، آخر میں اسی پہ حضور نے جو بات کہی نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے، تو حضور نے بڑے کمال طریقے سے اس کو کھول دیا۔ یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اس کا رائی کا دانہ بھی جو ہے آپ کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اور خواہش، جس شخص نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی خواہش فیصلہ کرنے لگی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر ساری برائیاں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس سے نیچے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ، بندہ پہلے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دو لوگ نہ معافی مانگتے ہیں نہ انہیں معافی ملتی ہے، باقی ہر شخص کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ویری ویری ویل سمرائزڈ کہ تکبر اور خواہش کو اپنا معبود بنا لینا، یعنی کہ خواہشات کے ہی تحت زندگی بسر کرنا۔ بالکل 3 سوالات ہیں، میں جلدی جلدی پوچھوں گا، وہ اس لیے بیکاز یہ تعارف جب اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے تو کچھ نیچرلی سوالات جنم لیتے ہیں جو میرے ذہن میں بھی آئے تھے، اینڈ یو کین elaborate the answers in a very nice way۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ایک زبردست ہستی بھی ہیں، لیکن اتنے ہی رحیم اور رحمان بھی ہیں۔ دنیا میں شر، اب وہ کویسچن بہت پرانا ہو گیا کہ why is there evil in the world، بیکاز اس کے بہت جوابات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، فری ول دی ہے، اختیار بھی دیا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا، تو نیچرلی اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، میرے ذہن میں بھی سوالات تھے اس طرح کے، کہ پھر یہ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں، کہ وہی ذات اگر اتنی رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ سونامی آتے ہیں، ارتھ کوئک آتے ہیں، لوگ اس میں مطلب لاکھوں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں، ایک یہ پارٹ، اور دوسرا کہ پھر اتنی سیمنگلی پینفل بیماریاں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ کوڑ کی بیماری ہے، نیورو فائبرومیٹوسس ہے جس کے اندر یعنی کہ پوری جسم کے اوپر ایسے پیپ والے پھوڑے نکل آتے ہیں۔ اچھا، اور اوپر سے یہ بھی کہ یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بائی برتھ اتنے پینفل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کئی بچوں کے اندر کہ بڑے لوگ، ایون انکلوڈنگ مدر ٹریسا بھی بڑی ان کو ذہن میں عجیب شکوک پیدا ہوئے کہ بچے اتنی پینفل حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس ایسپیکٹ کو آپ ذرا ہائی لائٹ کریں کہ وہ ذات اگر رحمان اور رحیم ہے تو یہ پھر وہ کیوں کرتے ہیں کہ بچے بیماریوں سے پیدا ہو رہے ہیں، سونامیز آ رہے ہیں، نیچرل کازز کی وجہ سے سفرنگ جو ہے دنیا کے اندر۔ دیکھیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ جو بنیادی حکمت ہے وہ میں شروع میں بھی اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ امتحان کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا ایک پردہ حائل کیا ہے، اور وہ اس غیب کے پردے کے اندر رہتے ہیں، اور دنیا کو انہوں نے اسباب کے سہارے چلانا ہے، یہی کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، جب اسباب کے سہارے چلا رہے ہیں اور خود غیب کے اندر ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہر چیز نیچرل طریقے پہ ہو رہی ہو۔ یعنی اگر اس دنیا میں تصور کیجئے کہ بیماریاں نہ ہوں، اس دنیا کے اندر اگر ڈیزاسٹر نہ ہو، اگر اس دنیا کے اندر سونامی نہ ہو، اچھا اگر موت آئے تو بوڑھوں کو ہی آئے، چھوٹے بچوں کو نہ آئے، تو آپ غور کیجئے کہ گویا کہ پھر خدا نے اس دنیا میں جنت اسٹیبلش کر دی، یہ دارالجزا اس نے بنا دیا، امتحان نہیں رہا۔ تو امتحان کا بنیادی اصول غیب ہے، خدا اپنے آپ کو غیب میں رکھتا ہے، اور اس لیے رکھتا ہے کہ جس نے انکار کرنا ہے وہ آثار کو دیکھ کے صرف ان چند چیزوں کو دیکھ کے انکار کر دے۔ دیکھیں یہ چیزیں کیا ہیں، ان کا ایک دوسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے جو اس کی رکھنے کی ان کی حکمت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصل میں ان نعمتوں کے بارے میں حساس بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم بڑی بے حس مخلوق ہیں، ہم بہت ناشکری ہیں، ہمیں جو مل جاتا ہے ہمیں اس کی ریلائزیشن نہیں ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا خوبصورت ان کا دل نواز واقعہ ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کہ استاد یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔
تو یہ جو دنیا کے اندر بیماریاں ہیں، یہ جو محرومیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو سنامی ہیں، یہ جو زلزلے ہیں، ان کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو میں اور آپ اور میجورٹی دنیا کی محفوظ رہتی ہے. ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارا رب بہت کریم ہے، اس نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی قیمت یہ دینی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن چونکہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے تو انہیں پھر آخرت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیا جائے گا جنت کے اندر، جو اس کا شکار ہو جائیں گے. لیکن اصل میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ غیب کا پردہ حائل رہے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، یعنی پھر تو بالکل واضح نظر آ جائے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ کچھ شر ہونے ہی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ اصل میں سراپا خیر ہیں، ان کی ذات سے صرف خیر ہی ہوتا ہے، ان سے کبھی بھی شر کا ظہور نہیں ہوتا. تو پھر وہ اصل میں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ اسباب کو فعال ہونے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو فعال ہونے دیتے ہیں، وہ مخلوق کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں، مخلوق کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے دیتے ہیں. جب مخلوق اپنا کام کرتی ہے، انسان اپنا کام کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں شر وجود میں آتا ہے. تو انہیں ایک تو غیب کا پردہ رکھنا ہے اور خود نہیں آنا، کیونکہ خود وہ جب بھی ظاہر ہوں گے تو اس سے خیر و برکتی ظاہر ہوگی، عافیت اور آسانی ظاہر ہوگی، تو پردہ اڑ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جب شر پیدا ہوگا، جب برائی پیدا ہوگی، تو اصل میں مجھ میں اور آپ میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے. ہم گویا کہ جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں کہ بندہ خدا دیکھو تو صحیح، دنیا میں لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، لوگ تکلیف میں بھی آتے ہیں، لوگ بیماریوں کی اذیت کا بھی شکار ہوتے ہیں، اللہ نے تمہیں بچا رکھا ہے، تو تم شکر گزار بنو. تو یہ دو اہم مسئلے ہیں کہ غیب کا پردہ قائم رکھنا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ غیب کا پردہ اٹھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں. ہم جو ناشکرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جس بے حسی کا شکار ہوتے ہیں، اس بے حسی سے باہر نکلیں ہم. اور پھر اور بھی وجوہات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ہے کہ ہم پھر دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھیں، ہمارے اندر ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اور ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اور پھر اور بھی، یعنی میں گنواتا چلے جاؤں کہ یہ جو جتنی سائنسی ترقیاں ہوتی ہیں، انسان جدوجہد کے میدان میں جو آگے بڑھتا ہے، یہ جو بیماریوں کو انسان ان کو شکست دیتا ہے، یہ مصیبتیں نہ آئیں تو انسان جدوجہد کیوں کرے گا؟ اگر زلزلے نہ آئے تو پھر زلزلہ پروف عمارت کیوں بنائے گا؟ تو انسان کے ارتقاء کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو 10 پہلو ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی باتیں وہی دو ہیں کہ غیب کا پردہ انہیں رکھنا ہے اور شکر گزار بنانا ہے. بالکل صحیح. جلدی سے دو مزید میں سوال کروں گا یہاں پہ. یہ بھی ایک سوال سامنے آتا ہے لوگوں کا کہ وہ اتنی کریم ذات ہیں، اتنی رحمان ہیں، رحیم ہیں، تو چلیں باقی جرائم کی سزائیں تو سمجھ آتی ہیں، یعنی کہ لوگ قتل کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں چلیں سمجھ آتا ہے کہ آخرت میں کچھ سزا ہونی چاہیے، چاہے ہمیشہ کی ہو یا جو بھی ہو. لیکن خدا کو نہ ماننا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے مانو گے نہیں تو میں سزا بھی دوں گا. ذرا ہائی لائٹ کیجئے گا کہ ہمارے لیے باقی جرائم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، ان کو ان کی جگہ پہ نہ رکھنا، ایک تو یہ ہمارے لیے جرم کی اس طرح نوعیت نہیں رکھتا. اس کو پلیز ہائی لائٹ کریں کہ شرک، خدا پہ جھوٹ باندھنا، ان کو نہ ماننا، یہ کس نوعیت کے جرائم ہیں؟ شرک ہو گیا، خدا کو نہ ماننا ہو گیا، یہ اصل میں خدا کے خلاف جرم نہیں ہے، یہ انسان کا انسانیت کے خلاف جرم ہے. انسان کا اپنے انسان کے شرف جو ہے اس کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. دیکھیے انسان کیا ہے؟ انسان اخلاقی وجود ہے. اخلاقی وجود کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی وجود اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میں آپ کا احسان مانوں. اچھا، جس ہستی نے سب سے بڑھ کر احسان کیے، جس نے سب سے بڑھ کر مہربانی کی، جس نے سب سے بڑھ کر کرم کیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا. تو اگر آپ دیکھیے تو شرف انسانیت کے خلاف، انسان کے اخلاقی وجود کے خلاف اتنا بڑے جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑا، ہم نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا کہ ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو نہیں دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو سزا مقرر کی ہے شرک کی یا کفر کی، تو یہ بھی، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں قرآن مجید میں. اصل میں یہ بات جو بیان ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہوئی ہے جن کے ساتھ سرکشی بھی جمع تھی. باقی تو ہر شخص کو پوچھا جائے گا، موقع دیا جائے گا، عذر کہا جائے گا، پیش کرنا ہے تو کر دو، اسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. قرآن مجید کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے قرآن مجید کی ہدایت یوں تو ابدی ہدایت ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید میں کچھ فیصلے بھی نازل ہوئے ہیں. یہ فیصلے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہیں.
جن کے درمیان اللہ کے رسول آئے تھے، موجود تھے، ان کو براہ راست رہنمائی کر رہے تھے، گویا کہ خدا ان کے درمیان عدالت کر رہا تھا، معجزے تھے جو ظاہر ہو رہے تھے. یعنی یہ قرآن مجید خود معجزہ تھا، خود مانتے تھے وہ کہ یہ تو معجزہ، اس کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا، سمجھتے تھے سب کچھ، اس کے باوجود سرکشی کے اوپر آمادہ تھے. تو قرآن مجید نے اپنے جو فیصلے سنائے ہیں وہ اسی حوالے سے سنائے ہیں. گرچہ قرآن مجید نے 2 مقامات کے اوپر سورہ انعام میں، سورہ ہود میں یہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو خلود فی النار ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے. کسی موقع پر وہ محسوس کریں گے کہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا تو وہ ختم کر دیں گے. تو یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی جنت کی طرح ہمیشہ باقی رہے گا. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے. اور پھر اس کا ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ دیکھیے اس دنیا میں جو بھی سزا ملتی ہے اس کا بعض اوقات انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کیا ہے، جرم کی نوعیت کے دوار سے بھی سنگین ہے. بعض اوقات اس کا انحصار اس بات کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ کس کے خلاف کیا گیا ہے. یعنی میں اس کو مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی بد کردار ہے، اس نے کہیں زنا کیا ہے تو بہرحال جرم ہے، لیکن یہی کام اگر یہی حرکت اس نے اپنی کسی محرم خاتون کے خلاف کر دی ہے تو ظاہر ہے اب وہ شناعت بہت شدید ہو جائے گی. آپ اگر اپنے والد کسی سے لڑتے ہیں، ایک غلط بات ہے، والد صاحب کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے. حکومت وقت کو چیلنج کر دیتے ہیں تو حکومت نے تو آپ کی طبیعت ٹھیک کر دینی ہے. تو شرک اور کفر اصل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی عظیم ہستی ہے، جتنی بلند ہستی ہیں، تو وہ اگر بہت تھوڑی سی بھی اس کی سزا دیں تو وہ انسانوں کے لیے بہت ہے. یہ جو جہنم ہے یہ بہت تھوڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لحاظ سے یہ میں بھی واضح کر دوں کہ قرآن مجید نے جہنم کی جو سزائیں بیان کی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سزائیں ہیں، اور جنت کی جو نعمتیں بیان کی ہیں کم سے کم نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ دینے کے معاملے میں بہت فیاض ہے، بہت فیاض ہے. سزا کے معاملے میں وہ ہلکی سے ہلکی سزا بیان کرتے ہیں. یہ جو آگ واگ جس کا ذکر کیا گیا ہے بہت ہلکی سزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں. جنت کے معاملے میں تو انہوں نے پوری جنت کو بیان کر کے بیان کر دیا یہ تمہارا تصور ہے نزل ہے، یہ تو ابتدائی سر و سامانی ہے، ابتدائی مہمانی کا سر و سامان ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. اصل نعمت تو اس کے بعد آئیں گی. حضور نے بیان کیا نا کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. تو جنت اس وقت ان کی رحمتوں کو ظہور ہوگا تو وہ تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. جہنم جو ہے وہ بہت تھوڑی سی سزا ہے. اچھا ہمیں زیادہ لگتی ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم اتنے کمزور ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کتنے کمزور ہیں، سامنے کتنی بڑی ہستی ہے. کم سے کم سوچ لیں کہ ہم کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو میں ایک توجہ دلاتا ہوں ہمیشہ کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو ذرا کائنات کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا who you are dealing with، آپ کا معاملہ کس سے پڑ گیا ہے. بالکل. اور یہاں پہ یہ چیز بھی ہائی لائٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ ابدی موت تو سب سے بڑی ایک سزا ہے. یعنی کہ اہل جہنم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میری مشیت پہ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کو موت دے دینا ہمیشہ کی، اور ان کے باسیوں کو جو ورسٹ ہوں گے ان کو بھی ہمیشہ کی موت دے دینا کسی قسم کی رعایت ہے. یعنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ میں آج ایگزسٹ کرتا ہوں اور میں اب ہمیشہ کے لیے ایگزسٹ نہیں کروں گا. انکانشس، یعنی کہ کائنات 13 ارب سال سے ہے، میں تو نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو پچھلے کچھ سالوں میں پیدا ہوں. ابدی موت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی میرے خیال ہے سب سے ورس سزا جو ہے اہل جہنم کے لیے بھی وہ ابدی موت ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی لوگ غلط تصور قائم کر لیتے ہیں، یہ کوئی رعایت ہے کہ نہیں کیا مطلب جہنم کیسے ختم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، ابدی موت کیوں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو؟ وہ تو سب سے بڑی سزا ہوگی. اور اس کے مرتکب لوگ اگر ہم لوگ صحیح سمجھ پائیں، جو سن بھی رہے ہیں لوگ، وہ ورسٹ آف دا ورسٹ ہوں گے جن کو غلطی نہیں لگی. یہ بھی آخر میں ہائی لائٹ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی، ہم کیونکہ علمی مباحث میں بھی بہت پڑھتا تھا ایک زمانے میں، کسی کو جنرلی علمی غلطی لگ گئی، عملی غلطی لگ گئی، یعنی کہ قیامت کے دن ایک پورا پروسیس ہوگا احتساب کا. یہ تو نہیں کہ 3-4 باتوں پہ جہنم اور جنت کے فیصلے ہوں گے. غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی مواخذہ نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو غلطیاں لگی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وہی آپ نے بات کی کہ تکبر اور خواہش پرستی کی راہ میں اتنے آگے چلے گئے کہ باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. غلطی پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے. اور آخر میں ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں، بتائیے گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس ہستی کو کیسے اپروچ کریں. کیونکہ اکثر یہ چیز سامنے آتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا، بیکاز آج کل انفارمیشن کا دور ہے. آپ ایک بات سنتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ وہ لکھیں گے تو اس کے کچھ 10 کاؤنٹرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں.
تو ان اے وے آپ گم ہو جاتے ہیں اس انفارمیشن کی یلغار کے اندر. تو دو چیزیں، ایک تو وہ پروردگار غلطی کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے، اور دوسرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب جو سن رہے ہیں وہ لوگ وہ کیسے اس پروردگار کو اپروچ کریں. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جہنم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ ایکسٹریم ہے. یعنی اس کے بعد اس سے ہلکے چیزیں ہوں گی. یعنی اس کے بعد ظاہر بات ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہر طرح کے مجرم ہیں تو ان کو اس سے ہلکا معاملہ دیا جائے گا. یہ جو آپ غلطی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اسے غلطی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے ورنہ دوہرا اجر ہے. تو اخلاص نیت ہے، ایک شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور دین میں کوئی اس کی بات، اس کا نقطہ نظر اگر غلط ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے ایک اجر ہے. اگر آپ کی غلطی سے مراد یہ تھی کہ آپ کوئی گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر سچے مومن ہو تو تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں معاف کرتے چلے جاتے ہیں. دنیا کی سختیاں بھی کفارے کا سبب بن جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو برزخ میں جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کی بنیاد پہ چھوڑ دیں گے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ، اس پہ کسی اور موضوع اس پہ تفصیل سے ہم موضوع بات کریں گے، حشر کے دن کیا ہوگا جنت جہنم پہ، اس روز میں واضح کر دوں گا. لیکن بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر میں جو کھڑا رکھیں گے تو وہ بھی اصل میں معاف کرنے کا پروسیس ہی ہوگا ان کا، وہ معاف کر رہے ہوں گے. تو جہنم میں تو آخر میں انتہائی بدنصیب لوگ جا رہے ہوں گے جو جن کے پاس معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی اور جو بدترین گناہوں کا اور جرائم کا جو ارتکاب کریں گے. تو یہ بات، لیکن میں ہمیشہ توجہ ہی دلاتا ہوں کہ دیکھیے ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تو سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں سن کے اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں دینا چاہیے. ہم سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے. میں توجہ دلاتا ہوں کبھی چولہے کے پاس جا کے کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھ کو جو ہے ذرا آگ کے اوپر لہرائیں، کتنی دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. ہم جون جولائی میں سورج کے نیچے کھڑے رہنا برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیے بہت ہی ہلکا معاملہ کریں گے، یہ میں عرض کر دوں. مسئلہ ہے کہ ہم وہ ہلکے معاملات بھی برداشت نہیں کر سکتے. یعنی ہم وہ ہلکے معاملات بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ جس وقت کوئی بندہ سراپت طلب بن جاتا ہے سچائی کے لیے، حق کے لیے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. شرط یہ ہوتی ہے، دیکھیے بندہ، ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہم اپنا سینہ نہیں کھولتے. ہم اپنی خواہشات اور اپنے تعصبات سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ یہ دو کام کر دیجئے، یہ فیصلہ کر لیجئے کہ پروردگار میرے لیے اصل مسئلہ تو ہے، اصل میرے لیے اہمیت تیری ذات کی ہے. میرے فرقہ میرے لیے اہم نہیں ہے، میرے نظریات، میرے خیالات میرے لیے اہم نہیں ہے، میرا عالم میرے لیے اہم نہیں ہے، میرا گروہ میرے لیے اہم نہیں ہے، تو اہم ہے. تو مجھے سچائی دکھا دے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ انٹرنیٹ پہ آپ ایک چیز ڈالیں گے 10,000 چیزیں آ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پن پوائنٹ کر کے صحیح چیز تک لے جائیں گے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم جس طرح عمل کے امتحان میں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے ہم فکر کے امتحان میں بھی ہیں. تو سچائی اگر 2 دن میں نہیں مل رہی، ایک انٹرنیٹ پہ آپ نے سرچ ڈالی اور اس اگلے لمحے میں نہیں مل رہی، تو بھیا تھوڑی سی محنت کر لیں، کچھ عرصے تک محنت کر لیں. آپ 1-2 سال لے لیں. 2-4-5 ہی نقطہ ہائے نظر اس امت میں موجود ہیں اور پوری دنیا کے اندر بھی 5-6-7 مذاہب بھی موجود ہیں. ان سب کی تحقیق کرنے میں جب میں نے اپنی زندگی میں اس پروسیس سے میں گزرا تھا تو ہارڈلی 2-2.5 سال لگے تھے مجھے. 2-2.5 سال میں پہنچ گیا تھا. یعنی اس پورے پروسیس سے گزرتے ہوئے، ایک ایک چیز کو پڑھتے ہوئے، سارے مذاہب عالم کو دیکھا، سارے فرقوں کو دیکھا، سارے نظریات کو دیکھا. ہارڈلی 2 سے 2.5 سال کے اندر میں قرآن مجید کا فل اسٹاپ کر دیا تھا. اس سے زیادہ وقت کسی صاحب مطالعہ آدمی کو اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. بہت ہوا تو اتنا وقت لگا، اور میں بہت چھوٹا تھا اس ایج کے اندر، یعنی کہ اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی پہنچ گیا تھا. تو آدمی اگر سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے تو وہ حق کو پا لیتا. اور آخری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں نہیں بھی پا سکا، اگر وہ سنسیئر تھا، اس حال میں اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے حق کا سچا طلبگار اسی طور پہ اٹھائیں گے. اسی طور پہ اٹھائیں گے. بڑی اچھی بات کی اینڈ پہ یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جہاں تک میری اور ریحان بھائی کی آواز پہنچ رہی ہے، کہ دیکھیں موت آنی ہے، بڑے کم عرصے بعد آنی ہے. اس سوال کو اللہ تعالیٰ کو ہونے یا نہ ہونے کو، موت کے بعد زندگی ہونے یا نہ ہونے کو، تھوڑا سا اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیں، تھوڑا عرصہ مسئلہ بنا لیں. اس سوال کو اہمیت دیں، اس پہ وقت لگائیں. بیکاز دیکھیں موت تو آنی ہے نا، چاہے آپ ملحد بھی ہوں یا آپ نہ بھی مانیں، یہ تو فیکٹ ہے نا کہ موت آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہے. تو اس سوال کو تھوڑی سی زندگی کی مصروفیات سے ٹائم نکالیں، روز کی بنیاد پہ. دیکھیں جیسے آپ جم جاتے ہیں 2 گھنٹے، تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ میری علم کی جم ہے، کہ آپ بیٹھیں اور اس سوال کو اہمیت دیں
اس کو زندگی کا اور تھوڑا آگے بڑھ کے اگر مقصد ہی بنا لیں تو کیا ہی بات ہے, پھر تو آپ مطلب اس بادشاہی کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو گیو ٹائم ٹو دیز کوسچنز بیکاز ڈیتھ از کمنگ, ڈیتھ از اے فل اسٹاپ, وہ ساروں کے لیے ہے. اور دوسرا, میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ساروں کو ہدایت نہیں دیتے اس طرح. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں اپنی ہدایت کے معاملے میں. یہ وہی بات ہوگی نا جیسے آپ نے کہا تھا, میرے خیال ہے کہ اگر مجھے پیاس لگی ہی نہیں تو میرے سامنے اب بہترین ٹھنڈا پانی کا گلاس رکھ دیں گے, میرے لیے اس کی اہمیت نہیں ہوگی. تو اگر آپ طلبگار ہی نہیں ہیں اس اٹرنل لائف کے, اگر آپ طلبگار ہی نہیں ہیں ہدایت کے, یا پرسسٹنس نہیں ہے اس طلب کے اندر, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بہت غیرت مند ہیں کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. ابدی زندگی, ابدی بادشاہی, بہت بڑا ریوارڈ ہے. آخر میں 2-3 الفاظ کہیے گا, پھر میں آپ کو اللہ حافظ کرتا ہوں اگلے ہفتے تک, کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے ہی نہیں, آپ نے اس کو زندگی کا پارٹ ٹائم ایک مشغلہ سمجھ کے کیا لیکن پھر بھی آپ کو ہدایت مل جائے. تو ایسا نہیں ہے معاملہ. ریحان بھائی, قرآن مجید بادشاہ کا فرمان ہے, یہ فقیر کی صدا نہیں ہے. آسمان و زمین کے مالک کا یہ کلام ہے. یہ عزت اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دی اس طرح اسے مخاطب کریں. ہم اگر اتنی زحمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہمارا آقا ہم سے مخاطب ہوا ہے, ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, تو یہ خدا کی غیرت بہت بڑی ہے. پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی, پھر نہیں ملے گی. بے شک بے شک. اور قرآن میں بار بار آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میرٹ کے اوپر شاید ریوارڈ لیں. باقی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ چلے جائیں, لیکن یہ قرآن خود کہتا ہے کہ کم لوگ ہی ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اس کم لوگوں کی تعداد میں کوشش کریں شامل ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جب سامنا ہو تو ہم کوئی اچھے حالات میں پائے جائیں. ریحان بھائی بہت شکریہ, آج کا سیشن بہت زبردست تھا. آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ لوگ اس کو پلیز سنیں بار بار, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے ایکوریٹ تعارف ہے تمام تعصبات سے پاک, وہ قرآن سے ہی ملتا ہے, اور اس کو دیانتداری کے ساتھ پڑھنے سے ملتا ہے. دیانتداری از ویری امپورٹنٹ. ریحان بھائی نیکسٹ ویک انشاءاللہ لیٹس ٹاک اباؤٹ روز قیامت, اس کے کیا ڈائنامکس ہوں گے. جن لوگوں نے جب زندگی شروع ہوگی پڑھی ہے وہ اس سے پہلے ہی تعارف رکھتے ہیں, لیکن ایک فیکچول ہم بات کریں گے گھنٹے سوا گھنٹے کی کہ قیامت کے دن کے کیا ڈائنامکس ہوں گے اور اس کی کس طرح ہم مزید تیاری کر سکتے ہیں اس پروردگار کے سامنے حاضری کی. سو تھینک یو سو مچ ریحان بھائی, اٹس آلویز اے پلیزر. بہت شکریہ جی, بہت لوکنگ فارورڈ ٹو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اوکے ریحان بھائی, اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ.